جی السلام ناظرین، میں ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ویلاگ ذرا سفر پہ اور یہاں برطانیہ میں گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں اسکولوں کی بھی ختم ہو چکی ہیں، دفاتر کے اندر بھی جیسے اگست کا مہینہ ختم ہوتا ہے ہر کام میں تیزی آ جاتی ہے، یہاں بھی تیزی آ چکی ہے اور بھی بہت ساری چیزوں میں تیزی آ چکی ہے۔ تو آج کا مختصر ویلاگ ہوگا اور گاڑی سے ہوگا، لیکن کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی اور وہ موجودہ صورتحال کے اندر آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں آپ کہہ لیجئے کہ مدد فراہم کریں گی۔ سب سے پہلے تو سیلاب کے اوپر تو خیر آپ جانتے ہیں جو سب کچھ چل رہا ہے۔ دا پرنٹ انڈیا کا ایک اخبار ہے، اس نے بڑا انٹرسٹنگ مریم نواز کی جو ذہنی حالت ہے یا ان کا جو سائیکلوجیکل مسئلہ ہے جس کو نارسسزم بھی کہا گیا ہے، اور یہ دا پرنٹ کی خبر ہے اور انہی کا یہ پورا انالیسز ہے۔ تو یہ بات صرف تحریک انصاف کے لوگ نہیں کہہ رہے یا ان کے ناقد نہیں کہہ رہے، اب پوری دنیا یہ گواہی دے رہی ہے کہ مریم نواز کی ذہنی حالت جو ہے وہ کسی صورت درست نہیں ہے اور وہ اس وقت اپنی ناک سے آگے کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ سیلاب کے دنوں میں جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا، پورے پاکستان پنجاب میں خاص کر اس وقت کسی کی مالی مدد یا کسی قسم کی اور مدد بھی نہیں کی جا سکتی جب تک اس مدد کے اوپر مریم نواز کی تصویر چسپانا ہو۔ اور پوری پنجاب کی جو انتظامیہ ہے ماشاءاللہ وہ اس وقت اچھا یہ جو افسر شاہی ہوتی ہے نا، یہ بڑے ہی چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں مریم نواز کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جہاں پہ انہوں نے کمشنر ملتان کو بڑی شاباش دی ہوئی تھی، اور کمشنر ملتان جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی زیادہ ان کی چاپلوسی کر رہا تھا مریم کی۔ اور اس وقت چونکہ چیف منسٹر جو ہے وہ ایک ٹک ٹاکر ہے، اس لیے پنجاب کی جتنی افسر شاہی ہے وہ پوری کی پوری جو ہے نا اس وقت ٹک ٹاکر بن چکی ہے، چاہے اس میں کمشنر ہوں، پولیس والے ہوں، باقی انتظامیہ کے لوگ ہوں، سو مچ سو کہ فوج کے لوگ بھی جو ہیں اس وقت آلموسٹ ٹک ٹاکرز بن چکے ہیں۔ اب یہ جو کمشنر ملتان تھے، میں اس بات میں مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یہ مطلب افسر شاہی کو دیکھیں کہ جتنی اس وقت چاپلوسی اور کہنا چاہیے کہ پیچھے چلنے کا کام مریم نواز کے ہو رہا ہے، اتنا ہی یہ لوگ افسر، اور خاص کر کمشنر ملتان جو آج کل ہے، یہ بہت خاص اور خاص ہوا کرتا تھا بزدار صاحب کا، اور ماشاءاللہ بزدار صاحب سے پہلے یہ شہباز شریف کا بھی بہت خاص اور خاص ہوا کرتا تھا۔ تو افسر شاہی کی یہ ایک آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ملے گی کہ یہ ہمیشہ جو ہے چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور جس طرف سورج نکلتا ہے اسی طرف سے یہ ڈلتے ہیں۔ یہ بالکل وہ سمجھے سورج مکھی کے پھول ہیں، جدھر سورج ہوتا ہے ادھر یہ اپنا مکھڑا کر کے رہتے ہیں۔ تو آج کل یہ جناب مریم نواز کو پوج رہے ہیں، اور مریم نواز جو ہے وہ اپنے نارسزم کو خوب انجوائے کر رہی ہے۔ خیر یہ سلسلہ تو اس وقت جاری ہے، لیکن اس وقت جو بڑی ایک اہم خبر اور آپ سے شیئر کرتے ہیں، آپ کو ایک دو روز قبل بتایا تھا کہ فوج کے اندر کافی زیادہ تشویش جاری ہے اس وقت، اور وہ تشویش کی جو بنیادی اور بڑی وجہ تو خیر وہ وہی ہے کہ جو سب سے بڑا عہدہ ہے فوج کا، جو دو پرائز پوسٹنگ ہوتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کی، جو پوری 10 لاکھ کی فوج میں سے ایک ہی شخص بنتا ہے، اور اس ظاہری بات ہے جتنا جو افسر کیڈر ہے جس دن وہ کاکول سے گریجویٹ ہو کے پاس آؤٹ ہو کے نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی بہت جناب محنت کروں گا اور سب کچھ کروں گا اور میں ایک دن اس جگہ پہنچوں گا، لیکن وہ جو ہے اگر اس سیٹ کے اوپر 15 سال کے لیے یا 17 سال کے لیے کوئی شخص بیٹھ جائے تو اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے باقی جو لوگ ہیں وہ پھر کچھ اور کاروبار کرنے کا سوچتے ہیں۔ اب صرف یہ نہیں ہے بلکہ اب اس سیٹ کے علاوہ بھی باقی جو دیگر سیٹیں ہیں اس کے اندر نیپوٹزم اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ اب تشویش کا ایک دوسرا ریزن بن چکا ہے۔ اس وقت جو پروموشنز ہونی ہیں، اور پروموشنز کے بعد ظاہری بات ہے کہ اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ پوسٹنگز کا ہوتا ہے، جو کی اور پرائز پوسٹنگز ہوتی ہیں۔ اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرلز کی پروموشنز ہونی ہیں، اور جو غالباً اسی مہینے میں سپٹمبر میں ایک شاید اس کا بورڈ بھی ہوگا جس میں کچھ پروموشنز ڈیو ہیں، اس کے اندر اب ایک قسم کا سمجھیے کہ ایک خاموش جنگ جاری ہے چیف صاحب کے فیورٹس کی، اور وہ لوگ جو میرٹ پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یا ان کا یہ ماننا ہے یا فوج کا بطور ادارہ یہ ماننا ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر پروموٹ ہونے چاہیے۔ اب اگر پروموشن دے دی جاتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے سیاسی نوعیت کی خدمات کی ہیں فوج کی انتظامیہ کی،
بالکل ویسے ہی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ دو بیچارے معصوم فوجی جوان جو ہیں وہ مریم نواز کے بینر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے ہی یہ تو چلیں بیچارے ماڑے سپاہی تھے، لیکن یہاں پہ اس وقت میجر جنرلز، لیفٹیننٹ جنرلز، بلکہ 4-5 اسٹار جنرلز بھی مریم نواز کی خدمت میں مصروف ہیں۔ تو وہ جو فوج کے جو پروفیشنل لوگ ہیں یا پروفیشنل اس کے اندر کو 2-4 رہ گئے ہیں، انہیں بھی یہ بڑی تشویش لاحق ہے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروموشن میں پریفرنس دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے سیاسی نوعیت کی خدمات دی ہیں اس رجیم کے لیے، تو پھر ہمارا اس پورے نظام کے اندر کیا سٹیک رہ جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں صرف ڈرائنگ روموں کی حد تک ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ اپنے فوجی حلقوں کے اندر افسروں کے مابین ہیں۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے کی مانند یہ کسی میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ جا کر کوئی بات کر سکے۔ اور جہاں تک پاکستان فوج کا یہ جو میں بات کر رہا ہوں، اس سے آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ کل کوئی پاکستان فوج میں کوئی جناب یہاں پہ بڑا کوئی کھڑے ہو جائیں گے لوگ اور غداری ہو جائے گی، یا کوئی انقلاب آ جائے گا، یا کوئی میوٹنی ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایوب خان کے زمانے سے لے کر اب تک پاکستان فوج کا جو پورا ایک سٹرکچر بنایا گیا ہے وہ اتنا زیادہ GHQ اینڈ آرمی چیف سینٹرک ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی میوٹنی اور اس قسم کی جسے وہ کرنل ریوولٹ کہتے ہیں یا کیپٹنز ریوولٹ کہتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ممکنات میں حصہ نہیں ہے۔ ہر آرمی چیف نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جو گرپ ہے نہ صرف سیاسی جو شعبے ہیں یا سیاسی جو محکمے ہیں یا دفاتر ہیں، نہ صرف ان پہ اپنی گرفت مضبوط بنائی ہے، بلکہ اپنی گرفت جو ہے وہ فوج کے اندر بھی اتنی زیادہ کر دی ہے کہ اتنی ڈکٹیٹرشپ غالباً حکومت میں نہیں ہونی جتنی ڈکٹیٹرشپ اپنے ادارے کے اندر بھی ان کی موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اس وقت تشویش ہے یا ایک بے دلی ہے، یہ صرف دلوں میں ہی گھوم رہی ہے، زبانوں پر بھی آتے آتے ڈرتی ہے، بات بھی اسی سے کرتے ہیں کہ جہاں پہ سمجھیے کہ ان کو یہ ہو کہ یہ بات کہیں آگے نہیں ہوگی، یا پھر وہ ہمارے جیسے ان لوگوں سے ضرور بات کر لیتے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے کہتے ہیں نا اتنے زیادہ جن کی کشتیاں جل چکی ہیں کہ اب ان کو پرواہ نہیں ہے، اور وہ جا کر بات کر دیتے ہیں جو بات یا ان تک پہنچتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس سپٹمبر کی پروموشنز میں کون سے فیورٹس جو ہیں نہ صرف پروموشن پاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر، بلکہ وہ پرائز پوسٹنگز جو ملنے کا یا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے ان خدمات کے عوض جو انہوں نے کہتے ہیں نا کالا سفید سب کچھ دیکھے بغیر کی ہیں اس رجیم کی، اس نظام کی، وہ ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ تو دیکھتے رہیں گے اس کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا اب آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ آپ نے دیکھا ہوگا، خواجہ آصف صاحب آج کل پھر ایک ٹھیکیدار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیکیدار کا پہلے وہ نام نہیں لے رہے تھے، سیالکوٹ میں اس ٹھیکیدار نے کام کیا ہے اور اس ٹھیکیدار کا پہلے نام نہیں لے رہے تھے، پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب نام لیں، تو پھر انہوں نے ان صاحب کا نام بھی لے دیا۔ ویسے نام لینے سے پہلے سب لوگ جانتے تھے، لیکن نام کنفرم کرنے کے بعد وہ جو صاحب ہیں وہ ZKB گروپ ہے، جو کہ ظاہر خان بردرز کے نام سے گروپ ہے، اور یہ شریف خاندان کا فیورٹ گروپ ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب بڑے ببانگے دہل ان کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب بھی خود کوئی دودھ کے دلہے نہیں ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ شریف خاندان کے اتنے بڑے رازدار ہیں ان کے ہر معاملات کے کہ وہ گاہے بگاہے انہیں بھی ٹھیک ٹھاک بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو اس وقت حملہ کیا جا رہا ہے ZKB کا نام لے کر بار بار، یہ دراصل حملہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی اور کے اوپر ہو رہا ہے، یہ حملہ بیسیکلی ایک قسم کا نواز شریف اور مطلب شریف خاندان آپ کہہ لیں ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ZKB جو سب سے زیادہ فیورٹ ہیں وہ فیورٹ ہیں شریف فیملی کے، آپ سمجھیے کہ نواز شریف کے، شہباز شریف کے اور مریم نواز کے، اور ان کے فیورٹ ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جتنے زیادہ ٹھیکے اور جو کام سام جتنا بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان کے ادوار میں ZKB کو ملتا ہے، چاہے وہ شہباز شریف کا دور ہو چیف منسٹری کا، یا نواز شریف کا دور ہو پرائم منسٹری کا، یا آج کل کے دور ہو، اس کے اندر جو تمام پرائم ٹھیکے ہیں وہ انہی کو ملتے ہیں۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب کا جو بیف ہے ان کے ساتھ یا جو پورا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کا جو بندہ ہے وہ جو ADCR سیالکوٹ تھا،
اس چیز کو خواجہ صاحب پرسنل لے گئے ہیں، اور وہ پرسنل اس لیے لے گئے ہیں کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیالکوٹ جو ہے وہ میری کنگڈم ہے، آپ لوگ میری کنگڈم کے اندر کچھ نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ ان کی کنگڈم کے اندر ان کا جو کماؤ پوت تھا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اچھا، آلدو اس کا جوڈیشل ہو چکا ہے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی نہ ضمانت ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے جو ہے اس وقت کوئی داد رسی ہو رہی ہے۔ تو خواجہ صاحب نے یہ جو ZKB والا حملہ ہے، یہ دراصل ایک قسم کی دھمکیاں لگا رہے ہیں نواز شریف کو کہ اگر آپ میرے روزگار پہ لات ماریں گے تو میں پھر آپ کے روزگار کو بھی لات تو نہیں مار سکتا، لیکن کم از کم اس کو بے نقاب ضرور کروں گا۔ میری انٹرپریٹیشن تو اس پورے معاملے کی کچھ ایسے ہی ہے، باقی لوگ مختلف لوگ ہیں، ان کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں اس معاملے کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے وہ ان کی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کی جو شکایت اور گلہ جو انہوں نے جاتی عمرہ جا کر نواز شریف سے کیا تھا اس پورے معاملے کو لے کر، ADCR کی گرفتاری کے معاملے کو لے کر، کہ جی اس قسم کی کوئی بھی اگر آپ نے کارروائی کرنی تھی اور وہ سیالکوٹ سے متعلقہ تھی، آپ کو اس کے اوپر مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، مجھے اعتماد میں ضرور لینا چاہیے تھا، مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اس چیز کو خواجہ صاحب جو ہیں وہ اپنے اوپر ایک حملہ سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک پنجابی کا ایکسپریشن ہے کہ مکمل طور پر بھونتر گئے ہیں، اور بھونترا کے وہ اس وقت جناب کبھی وہ لیفٹ پہ حملہ کرتے ہیں اور کبھی رائٹ پہ حملہ کرتے ہیں، اور اس وقت ان کا جو حملہ ہے اس کا نشانہ نواز شریف صاحب ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب ڈر بھی جاتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کی بھی ایک اور بڑی مزیدار بات ہے جو کہ معذرت کے ساتھ لاہور کے اندر نا وہ ایک بہت زیادہ خوبی پائی جاتی ہے کہ لاہور کے اندر کچھ لوگوں کا ایک ان کو کہتے ہیں جی عکس بازی کہ جناب اسی اے کر دیاں گے او کر دیاں گے۔ خان صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جناب میں پکھیاں پن دیاں گا، میں اے کر دیاں گا، میں بندے مار دیاں گا، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگلا بندہ اگر کوئی زیادہ ان کو ٹکر جائے تو کہتے ہیں پائن میں تو مذاق کر رہا سا۔ تو خواجہ صاحب کا بھی کچھ ایسا معاملہ ہے کہ خواجہ صاحب اس وقت دھمکیاں تو لگا رہے ہیں، نواز شریف من گیا تو ٹھیک ہے، نہیں منیا تو وہ کہیں گے میں مذاق کر رہا سا۔ اور نواز شریف کا بھی ایسا معاملہ ہے کہ نواز شریف ہو سکتا ہے وہ بیک فٹ کر لے اور خواجہ آصف کے خواجہ صاحب کیوں ناراض ہو رہے ہو، میں تو مذاق کر رہا سا، انہیں وہ آزاد کروا دینے اس بندے نو۔ تو یہ کچھ اس قسم کا معاملہ ہے۔ چلتے چلتے ایک اور تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ SCO کے اوپر دنیا کا کوئی اور ملک، کوئی اور وزیر اعظم یا صدر جو وہاں پہ ہیڈ آف اسٹیٹس آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے ساتھ اپنے آرمی چیف نہیں لائے ہوئے، لیکن ہماری فارم 47 کی حکومت اس ملک کے اصل حکمران کو ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں، اور وہ جو اصل حکمران ہیں وہ تمام میٹنگز کے اندر اور انٹریکشن کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک تصویر آئی ہوئی ہے جس تصویر کے اندر عاصم منیر صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی ایک طرف جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ چھوٹو تارڑ بیٹھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اس پہ یہ بھی کامنٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھ لیجئے کہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور ہنسی بھی آتی ہے کیونکہ انہی لوگوں کے تمام کتھے چٹے بطور DGMI یہی جنرل عاصم منیر صاحب میجر جنرل جب ہوتے تھے وہ نکال کے لائے تھے اور سپریم کورٹ کی JIT کو انہوں نے دیے تھے۔ خیر، لیکن اس میں ایک اور پروٹوکول کی بھی جو ہے آپ سمجھیے کہ ہوئی ہے وائلیشن، وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار کے بعد آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو وزیر اطلاعات ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ ان کے بعد بیٹھا ہوا ہے۔ ڈپلومیٹک جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کے مطابق جو فیڈرل منسٹر ہے اس کا درجہ آرمی چیف سے بہت اوپر ہوتا ہے، کیونکہ آرمی چیف ڈپلومیٹک کوڈ کے مطابق گریڈ 22 کا افسر ہے اور اس کو وزراء کے بعد بیٹھنے کا وہ ہوتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، یہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس تارڑ نے بھی کہا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی سیٹ وہاں پڑی اور تارڑ نے اس کو زبردستی کہا ہوگا کہ جناب آپ نے ادھر بیٹھنا ہے ورنہ میں تھوڑا ناراض ہو جاؤں گا۔ تو خیر، یہ اس وقت اوورآل ہماری صورتحال ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کل مزید خبروں تجزیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔